السلام علیکم، میں ڈاکٹر فارغ بخاری، ڈاکٹر فیب آپ سے بڑے عرصے بعد بات کر رہی ہوں، اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے۔ آم، آج کل الیکشن کی ہر طرف گہما گہمی ہے، اور فروری میں سن رہے ہیں کہ الیکشنز آ رہے ہیں، لیکن میں ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ویری امپورٹنٹ۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان الیکشنز میں ایسا کیا ہے جو کہ پچھلے الیکشنز میں نہیں تھا کہ یہ الیکشنز آپ کی تقدیر بدل دیں گے؟ میرے اس سوال کا آپ جواب دے دیں۔ آخر ان الیکشنز میں ایسا کیا ہوگا، اور ایسی کون سی نئی پارٹیاں یا نئے لوگ یا نئے چہرے ہوں گے کہ جو آپ کی تقدیر بدل دیں گے، اور آپ کے ملک کی جو اس وقت ہمارے ملک کی مالی حالت ہے، اور جو اکنامک کرائسس ہے، جو اس وقت سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ان کو صحیح کر دیں گے، جو کہ پہلے الیکشنز کے نتیجے میں ہونے والی جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ نہیں کر سکیں۔ میرے اس سوال کا اگر آپ جواب دے دیں تو پھر آپ الیکشنز میں بھی چلے جائیں۔ آپ یہ شور شرابہ، سیاپا، کھپ اور یہ سب کچھ نقلی جمہوریت کے نام پر برداشت کریں، اور پھر اسی وشیس سائیکل میں ایک خطرناک قسم کے سرکل میں گھومتے رہیں، جو کہ پچھلے اتنے سالوں سے آپ کو گھما رہا ہے اور آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا رہی ہوں کہ جب تک پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا رورل سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے کونے کونے میں یہ جو سردارز ہیں، فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں، اور جو لارج لینڈ ہولڈنگز والے جاگیردار ہیں، ان کا کنٹرول ختم نہیں ہوگا پاکستان کے ووٹ بینک پر، تب تک پاکستان میں الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات میں بہت پہلے کر چکی ہوں۔ میں نے فری کسان فری پاکستان کے نام سے آرگنائزیشن بنائی، اسی وجہ سے تاکہ میں کسانوں کے ووٹ کو آزاد کروں، تاکہ پاکستان میں صحیح معنوں میں ایک ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ سروائیو کرے اور پراسپر کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان کے سرداروں کا، پاکستان کی ایلیٹ فیملیز کا، پاکستان کے جاگیرداروں کا، پاکستان کے چودھریوں کا، پاکستان کے وڈیروں کا، پاکستان کے الیکشنز پر، اور اتنا ان کے انڈر کنٹرول ہے ان کا پاکستان کے کسانوں پر، پاکستان کے رورل سیکٹر میں رہنے والے لوگوں پر، کہ آپ چاہے جتنے الیکشنز کرا لیں، ہونا وہی ہے جو کہ وہ چاہیں گے، صرف وہی پارٹی جیتے گی کہ جو وہ چاہیں گے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پاکستان کی جو اصل خطرناک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سردار، اور وہ یہ جاگیردار، اور وہ یہ وڈیرے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی میسز کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ چینج جو ہے وہ ایسے نہیں آئے گی۔ آپ کا تقریباً 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیلولر لیول پہ چینج لانی ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز لانے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی آگے بڑھے، ایگریکلچرل اکانومی جس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ وی ور ون آف دا ٹاپ پروڈیوسرز آف دا ورلڈ، ٹاپ 5 میں ہم آتے تھے۔ ایک ٹائم پر ہمارا کسان اتنا امپاورڈ تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اب خود اتنی زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے کہ ہم اپنا خود کا بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے، تو ہم دنیا کو کیا پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کریں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ انسان جب امیر ہوتا ہے اور اس کے پاس اکنامک ڈپینڈنس نہیں ہوتی ہے کسی کے اوپر، وہ خود اپنا کما کے کھاتا ہے، تو جب وہ ووٹ دینے جاتا ہے تو وہ اپنا آزادانہ سوچ کے ساتھ ووٹ دیتا ہے اپنی مرضی کے بندے کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب انسان کو کے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں،
اور یا اسپیشلی رورل سیکٹر میں جو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی سے کے ساتھ ہی ان کا جو ہے معیشت جڑی ہوئی ہے، گھر کا جو ایندھن ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے اتنا پرابلم ہے اور فقدان ہے نیوٹریشن کا، اچھی نیوٹریشن کا، اچھے کھانے کا، دودھ کا، دہی کا، جو مطلب ایک اچھا پراپر نرشمنٹ ہوتی ہے بچوں کو نہیں مل رہی، یہ نہیں پتہ کہ کل کہاں سے کمائی آئے گی، کل سے کہاں سے ہم کھائیں گے. اب ان سے کیا امید کرتے ہیں؟ اور یہ میں میجورٹی آف دا رورل سیکٹر کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے اور جو سب سے زیادہ ووٹ دیں گے، اور یہ 60% تقریباً میجورٹی آف پاکستان اس میں آتا ہے. یہ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا آزادانہ طریقے سے ووٹ دے سکیں گے؟ کیا یہ اس شخص کو ووٹ دے سکیں گے کہ جو واقعی میں جو کہ حق پر ہے اور جو واقعی میں ان کے لیے کام کرے گا اور جو واقعی میں ان کی زندگیاں چینج کرے گا، ان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کرے گا؟ نہیں کریں گے وہ. پچھلے ہر الیکشن میں ان کا ووٹ جو ہے وہ ملائن ہوتا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈز پکڑے جاتے ہیں، سنبھالے جاتے ہیں، جاگیرداروں کے پاس تھیلے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کے آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں، اور یہ آئی ڈی کارڈز جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں ووٹ کے دن، ووٹ ڈالنے کے دن پولنگ اسٹیشن پر. اتنے سالوں سے یہ الیکشنز میں ہوتا آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ کچھ نیا ہو جائے گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی. اب تو آپ پہلے سے بھی ورس کنڈیشن میں ہو، کیونکہ اس وقت جتنا مجبور آپ کا کسان، جتنا مجبور آپ کا رورل سیکٹر کا انسان ہے اپنے ووٹ کو اپنے جاگیردار کی مرضی سے دینے پر، پہلے نہیں تھا. تو یہ الیکشنز تو پہلے سے ریگڈ ہیں. تو ریگڈ الیکشنز میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ جمہوریت آئے گی اور پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. صرف یہ ہوگا کہ اربوں روپیہ جو آپ کا خزانہ ہے پاکستان کا، اس میں سے نکل جائے گا الیکشنز کے نام پر. سیکیورٹی صرف ری انسٹیٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پہ اتنا انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا، اتنا پیسہ چاہیے ہوگا، آپ کو اتنا کچھ موبلائز کرنا پڑے گا، آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہو سکتی ہے. اسی وقت آلریڈی ہم لوگ پراکسی وار جو انڈیا نے اور اسرائیل نے ہمارے پر مسلط کی ہوئی ہے، اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہر روز ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس وقت الیکشن کرا کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں ملک میں. جہاں تک کرنٹ گورنمنٹ کا سوال ہے، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے اور اس میں ہمیشہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں. اگر ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر رہے، جہاں تک معیشت کا سوال ہے، جہاں تک سیکیورٹی کا سوال ہے، جہاں تک انفلیشن کا سوال ہے، جہاں تک پاکستان کے ڈپلومیٹک سٹینس کا سوال ہے انٹرنیشنل لیول پر، اگر آپ کا فارن منسٹر، آپ کا انٹیریئر منسٹر، آپ کا ایگریکلچرل منسٹر، آپ کا فوڈ منسٹر، اگر آپ کے ویریس منسٹرز جو ہیں، کامرس منسٹرز، آپ کے انرجی منسٹرز جو ہیں وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر رہے، then you change them. They are technocratic. You get a better qualified person to replace them. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت آپ ریڈی ہیں الیکشنز کے لیے. نہ آپ کے پاس کوئی پراپر نئی پارٹی آئی ہے کہ جو آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم محسر کر سکے، اور ان رورل سیکٹر کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اتنے سالوں سے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو، اور جمہوریت کے نام پر یہ اپنا یہ ووٹ انہوں نے جو آئی ڈی کارڈز لوگوں کے پکڑے ہوتے ہیں اور یہ پولنگ بوتھ کے اوپر جا کے اپنے آئی ڈی کارڈز غریبوں کے پکڑ کے ان کو پورے اپنے وہ ڈالوں میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں کہ جاؤ جاؤ ووٹ دے کر آؤ. میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں نا، آپ لوگ کو سچویشن آن دا گراؤنڈ پتہ ہے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے پاکستان میں. جب تک آپ کے پاس کوئی نئے لوگ نہیں آئیں گے، جب تک آپ کے پاس کوئی فریش اچھے لوگ، ذمہ دار لوگ نہیں آئیں گے، آپ کو کیا فائدہ ہے ایسے الیکشنز کا؟ ٹیکنوکریٹس کی حکومت چل رہی ہے، آپ ٹیکنوکریٹس کو ریپلیس کرو اگر وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کس وجہ سے اتنا شور مچا رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس کوئی اچھا آپشن موجود نہیں ہے. نہ نواز شریف ہے، نواز شریف کی ہسٹری ہے، از کرپٹ، اور وہ کیا اوور نائٹ کیا وہ لانڈری مشین میں دھل کے صاف ہو گیا ہے، وہ ہی از بن وائٹ واشڈ.
پھر زرداری کا جو فراڈ ہے اس کا تو نام ہی مسٹر فراڈی ہے. ہی ہیز ڈسٹرائڈ سندھ. اور اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اوور نائٹ وہ کار واش میں جیسے کار واش جاتی ہے اور واش ہو کے آ جاتی ہے تو ویسے اس نے بھی اپنے آپ کو واش کرا لیا ہے. پھر عمران کی بات کرتے ہیں تو عمران نے ویسے اتنی اینٹی اسٹیٹ باتیں کی ہیں. ملک میں مارنے والی زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی سول کرائسس اتنی سول وار اور پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کی ہیں کہ مر جائیں گے یہ کر دیں گے تباہ کر دیں گے پاکستان کے GHQ پہ اٹیک کروا دیا. ایسے شخص کو آپ دوبارہ سے پرائم منسٹر بناؤ گے تو آپ کے پاس ہے کون؟ اور پھر اس کی پرفارمنس بھی نہیں تھی کچھ. جب وہ بنا تھا پرائم منسٹر تو اس نے کیا کیا پچھلے 4 سال میں؟ پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا. ہماری تو انفلیشن کا بہت برا حال تھا, لوگ تو پریشان تھے, غریب پریشان تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے اوپر بیس کر کے آپ یہ کہہ سکو کہ ہاں جی ہم جمہوریت لا سکتے ہیں, ہم پاکستان کو بدل سکتے ہیں. آپ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھیں جی چینج اوور نائٹ جو آتی ہے نا اس میں صرف خون خرابہ ہوتا ہے. یہ جو انقلاب کی بات ہوتی ہے, جو چینج آنی ہوتی ہے نا صحیح والی, وہ ایٹ اے پیلپیبل لیول, ایٹ اے سیلولر لیول آتی ہے, ایٹ اے مائکروسکوپک لیول آتی ہے, اور وہ آئے گی آپ کے گاؤں دیہاتوں میں. جب آپ کا کسان امپاور ہو جائے گا نا, جب آپ کا کسان جو ہے اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں اگر کماتا ہے, اگر وہ فصل جو ہے وہ اگاتا ہے اور پھر اس کو ہارویسٹ کرتا ہے اور اس کو پروفٹ پہ بیچتا ہے اور اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہوتا, اس کو قرضے کے بغیر وہ اپنا پروفٹ رکھتا ہے اور پھر وہ اگلی فصل اگانے کے لیے مزید محنت کرتا ہے, تو یہ پروسیس جب تک نہیں آئے گا پاکستان کے اندر تو پاکستان کے اندر چینج نہیں آئے گی. آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی تبھی آئے گی کہ جب آپ کا رول سیکٹر ڈیولپ ہوگا. ایک کسان کے بچے کے پاس ایجوکیشن کی فیسلٹی ہوگی اور ہیلتھ کی فیسلٹی ہوگی اور اس کو قرضے نہیں لینے پڑیں گے اپنی صحت کے لیے اور اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے ذمہ داروں سے, کہ پھر اس کے بعد وہ یرغمال بن جاتا ہے نا ذمہ داروں کا, جاگیرداروں کا. تو یہ فیکٹرز ہیں. I think we need to understand that we cannot bring a change in Pakistan till we are able to change the lives of the people living in a rural sector. یہ جو enslavement ہے feudals کے انڈر 60% آف پاکستان کی, اس کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی میں جمہوریت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.